ہماری حقیقی شکل مارانی مارانی، میری وہ شکل کسی نے دیکھی نہیں ہے جس پہ اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو یہ کن پہ گواہ ہیں؟ الناس پر، تمام لوگوں پر۔ جہاں خوش ہوئے خوش ہوئے خوش ہوئے، بیان کروں؟ چلو ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں ہاں جی آسان کر دیں، دل کرتا میں ذرا آسان کر دوں۔ اس لیے یہ شکل آدم ہے مگر نسل آدم نہیں ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، جب یہ لوگوں پر گواہ ہے تو فرق ہو گیا، اصحاب اور ہیں آل میں کیا کہتا اصحاب آل اور ہیں۔ آگا جی میں جملہ کہوں تاریخی، آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، یہ نگران ہیں گناہگاروں پر۔ لوگ اصحاب گناہگاروں میں آتے ہیں، آل عصمت میں آتے ہیں۔ یہی سے میں بات کو تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ چونکہ یہ شکل آدم ہے مگر نسل آدم نہیں ہے، ان 14 کے سجدے کرنے سے وہ مسجود بنا ہے۔ فرشتوں کے سجدے سے اللہ مسجود نہیں بنا۔ کیوں؟ کہ فرشتوں نے تو آدم کو بھی سجدہ کیا، ان 14 نے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میرا بابا؟ شاہ جی فرشتوں کے سجدے سے وحدت توحید ثابت نہیں ہوئی، ان 14 کے سجدے سے وہ ایک مانا گیا۔ کیوں کہ ان فرشتوں نے تو جناب آدم کو سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب میں یہی ایک رمز بتاتا ہوں آپ، اللہ نے سجدہ کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں جناب آدم کے جسم مبارک کو درست کر دوں۔ اے اللہ آگ کرنا درست ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ جسم درست کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھوں سے۔ اے اللہ تو بتا نا تیرے وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ ہاتھ رکھتا ہے۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا جن کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ اے اللہ بتا تیرے 2 ہاتھ کون ہیں؟ اللہ بتا وہ ہاتھ کون ہے؟ فرمایا ایک مصطفیٰ ہے۔ کون ہے؟ یہ کن ہاتھوں نے بنایا؟ بنایا تو محمد علی علیہ السلام نے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے جلال کا مظہر ہی علی ہے۔
رسول جمال کا مظہر ہے، علی جلال کا مظہر ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ جناب آدم کو کس نے بنایا؟ یہ دو ہاتھ تھے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں خمرتو تینت آدم 40 صباحا، 40 دن جناب آدم کی تینت کو خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی۔ میں جملہ کہہ دوں دل کو جل کرتا ہے، جو تراب کو خمیر کرے اسے تراب ہونا ضروری ہے۔ ابو تراب ہے یا نہیں؟ کہ کس نے کیا خمیر؟ جناب علی نے۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے کیا ہو رہا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں جب اچھا میں یہاں سے بول رہا ایک پیچھے سے بول رہے بولتے ہیں ٹھیک۔ دیکھو جی سرکار اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں یہ گویڑ کرنی ہے نا، گویڑ میرے ساتھ ہو جائے، جب میں جناب آدم کے جسم کو درست بنا لوں، ٹھیک ہو جائے، پھر سجدہ نہیں کرنا۔ کب کرنا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح پھونک دوں۔ میں ہاتھ باندھ دیتا ہوں، جب روح پھونک دوں، معلوم ہو گیا خدا جانے میلوں کے حساب سے دور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کیا رہے؟ جب میں روح پھونک دوں تو روح پھونکنا ہر فرشتے کا دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے تو روح پھونکتے دیکھا نہیں ہے، اور پھونکنا کیفیت ہے، تجھ میں تو کیفیتیں ہیں نہیں، اب بتا روح کس نے پھونکی ہے؟ اے اللہ بتا کس نے روح پھونکی ہے؟ جناب آدم میں روح پھونکنے والا کون ہے؟ جبریل روح نہیں پھونکے گا، وہ تو انتظار سجدہ میں کھڑا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر دیر ہو گئی تو سجدے میں جبریل تو گیا، انتظار سجدہ میں روح کون پھونکے گا؟ جناب جبریل نہیں پھونکے گا، نبی ابھی کوئی آیا نہیں، نبی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، سرکار نے پھونکنا نہیں، جبریل کا کام نہیں۔ جملہ کہوں، اگر اللہ پھونکے اللہ نہیں رہتا۔ اے اللہ بتا پھر روح کس نے پھونکا ہے؟ آج جو آدم کو روح پھونکے گا وہی مریم کی جیب میں پھونکے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ مریم کی جیب میں کس نے روح پھونکا؟ کوئی جبریل تھا وہاں؟ جبریل نہیں تھا، آگا جی خیال کرائے، وہاں جبریل نہیں تھا۔ جبریل امر مقضیہ نہیں جانتا، امر مقضیہ امام کے پاس ہوتا ہے، جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو فیصلے کا معاملہ امام کے پاس پہنچتا ہے۔ کانا امرا مقضیہ، بی بی مریم کہنے لگی میں مر جاتی میرا ذکر ہی ختم ہو جاتا، فرمایا مریم ایسے نہیں ہوگا، یہ امر مقضیہ ہے، یہ تقدیر میں مکمل ہو چکا ہے، جو تقدیر کو لے کے جاری کرے اسے امام کہے۔ یہ کون جا امام۔ اب جب ہوا میری طرف دیکھیں، فرشتوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، تمام نے رکھا یا نہیں؟ کل کے کل فرشتوں نے سر رکھ دیا۔ اب جو سر اٹھایا دیکھا 14 بیٹھے ہوئے، ان نے تو کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا تعظیمی سجدہ تو آدم کو ہو گیا، جنہوں نے آدم کو بھی سجدہ نہیں کیا ان کے لیے عبادت کا سجدہ ہوگا، توحید خطرے میں۔ خطرے میں کیا ہو گئی؟ یہ میرے خیال مشکل ہو گیا۔ خطرے میں کیا ہو گئی؟ توحید۔ اب جب توحید ہے ان کے لیے کن کا سجدہ ہوگا؟ کن کا ہوگا؟
ان کے لیے تو پھر عبادت کا سجدہ ہوگا، تعظیم کا سجدہ تو ہم نے کر لیا۔ جب تعظیم کا سجدہ کر لیا تو اب ان کے لیے کون سا سجدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا عبادت کا سجدہ ہوگا، عبادت کا سجدہ ہے فقط اللہ کے لیے۔ فوراً اللہ نے کہا فرشتوں ان کے نام بتاؤ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ان میں بتاؤ، ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسن کون ہے، فاطمہ کون ہے؟ جب فرشتوں نے دیکھا کہنے لگے لا علم لنا، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو جبریل ان کی حقیقتیں نہ سمجھ سکے اس نے انہیں پڑھایا نہیں ہوگا۔ پڑھانے کا تو سبب ختم۔ اب جناب جب پوچھا گیا، پوچھا جلدی بات طے کرے، جب پوچھا گیا تو فرشتے نام نہیں بتا سکے۔ اب اللہ نے کہا آدم ان کو نام بتا، ان کو، فرشتوں کو ان کے نام بتا۔ تو آدم نے کیا کہا؟ ھذا محمد وانت المحمود، یہ محمد ہے تو محمود ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ محمد ہے تو محمود ہے، یہ علی ہے تو اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے تو فاتر ہے، یہ حسن ہے تو محسن ہے، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے۔ جب ان کو خبر چل گئی یہ تو ان ناموں والے ہیں، توحید بچ گئی یا نہیں؟ محفوظ ہو گئی یا نہیں؟ اب اللہ نے ان 14 سے کہا تم سجدہ کرو۔ ان 14 نے سجدہ کر کے اب جو سر اٹھایا فرشتوں سے کہا فرشتوں جن کو ہم نے سجدہ کیا ہے وہی اللہ ہے۔ ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا حال ہے حیدری یا علی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی جناب؟ اے آل محمد ہم نے تمہیں بنایا۔ بات کو چلائے بھائی تو ویسے ہی میں نے کہا صحیح گئے، ذرا آپ کا ماحول بنا لے۔ ہم نے تمہیں بنایا، کن کو بنایا؟ آل محمد علیہ السلام کو۔ جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت بنایا، درمیانی گروہ بنایا۔ کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے کل اعمال و افعال و اقوال پر، تم گواہ ہو جاؤ کل لوگوں کے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ معلوم ہو گیا ہمارے اعمال کے گواہ کون ہیں؟ اور پورے لوگوں کے، صرف آپ کے لاہور کے نہیں، پورے عالمین کے ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر عمل کا گواہ کون ہے؟ امام۔ دنیا نے غور نہیں فرمایا، امام ایک ہے جو ہر ایک کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہو، اس کے قول کو سن رہا ہو۔ یہ قول فعل و عمل ہو نہیں سکتے جب تک کہ پہلے نیت نہ ہو۔ امام صرف قول و فعل و عمل کو نہیں دیکھ رہا، نیتوں کو بھی دیکھ رہا۔ معلوم ہوا امام ہر ایک شخص کی نیتوں سے بھی واقف ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، قول و فعل و عمل کو بھی جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام شہید ہے کل لوگوں پر، گواہ ہے کل لوگوں، کوئی گواہ
کوئی عمل ایسا نہیں جو امام کے سامنے موجود نہ ہو. جب گواہ ہے کیا فرماتے آگے